امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس سنبھالنے کے بعد وہی کیا جو وہ اپنی الیکشن مہم کے دوران امریکی عوام کو سمجھا رہے تھے۔ امریکہ میں مقیم غیر امریکیوں کو ملک سے نکالنے جیسے بڑے اندرونی اقدامات، سرکاری ملازمتوں میں کمی، ریاستی اخراجات میں کٹوتی اور امریکی محکموں میں اصلاحات اور دیگر اہم معاشی شعبوں میں تبدیلیوں کے ذریعے پورے نظام کو ری سیٹ کرنے اور امریکہ فرسٹ کے نعروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی کامیابی دے دی۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے بعد کے متنازع منصوبے کے باوجود خطے میں امن قائم کر کے ٹرمپ ٹیم کے ارکان نے بے مثال سفارتکاری کی ہے۔ پاناما کینال، کینیڈا، یورپی یونین یا نیٹو، امریکی صدر سب سے مختلف سوچ رہے ہیں۔ چین سے تجارتی جنگ کا ماحول تو ہے، مگر امکانات یہی ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سب میں سے اپنے مطلب کا سب کچھ نکال لیں گے۔ ان موضوعات پر پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے۔ بی بی سی میں ایک اہم مضمون میں امریکہ اور روس کے تعلقات پر اہم نکات شامل کیے گئے ہیں، جس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ کئی دہائیوں کی امریکی خارجہ پالیسی کے برعکس روس کے قریب تر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ یوکرین میں جنگ روکنے کے معاملے پر بھی پوٹن کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی کے لیے روس کی کڑی شرائط کو قبول کریں، حالانکہ اس کے برعکس سچ یہ ہے کہ اس جنگ میں حملہ کرنے والا پہلا ملک روس ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے یورپی اتحادیوں سے بھی کہا ہے کہ وہ یہ توقع نہ رکھیں کہ امریکہ ان کے دفاع میں ان کی مدد کرتا رہے گا۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکی صدر ٹرمپ کی زیر قیادت کسی بڑی اور نئی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے، یا کیا یہ روس کو چین سے دور کرنے کے کسی بڑے اور سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے، یا ٹرمپ کا یہ طرز عمل محض ان کی ذاتی ترجیحات اور پوٹن سے ان کی قربت کا عکاس ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ روس کا ساتھ کیسے دے رہی ہے؟ روس کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں سب سے بڑی تبدیلی گزشتہ ماہ 12 فروری کو اس وقت دیکھنے میں آئی جب صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد ٹرمپ نے صدر پوٹن سے 90 منٹ تک فون پر بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پر دباؤ ڈالا کہ وہ امریکہ کی جانب سے کوئی سیکیورٹی ضمانت دیے بغیر روس کے ساتھ امن معاہدے پر راضی ہو جائے۔ پوٹن کے ساتھ فون پر کی گئی بات چیت کے بارے میں بتاتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی قریب ہو کر اور مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے بعد یوکرین نیٹو کا رکن نہیں بن سکے گا۔ یاد رہے کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین سے وعدہ کیا تھا کہ اسے نیٹو کا رکن بنایا جائے گا، تاہم اس اعلان کی روس نے سخت مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد متعدد مواقع پر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو آمر اور بیکار شخص بھی قرار دیا۔ گزشتہ دنوں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان جو جھگڑا ہوا، اسے پوری دنیا نے دیکھا۔ وائٹ ہاؤس کی اس میٹنگ کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کو جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یاد رہے کہ ماضی میں پوٹن بھی ایک بار ایسا ہی تبصرہ کر چکے ہیں، جس میں جنگ کا آغاز کا الزام یوکرین پر عائد کیا گیا تھا۔ ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر جنگ ختم ہونے کے بعد یوکرین میں امن فوج تعینات کی جاتی ہے تو اس عمل میں امریکہ یورپ کی مدد نہیں کرے گا، جبکہ روس بھی یوکرین میں مغربی افواج کی تعیناتی کے اعلان کو واضح انداز میں مسترد کر چکا ہے۔ اس سے قبل یوکرین جنگ کے آغاز کے 3 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ میں ہوئے ایک خصوصی اجلاس میں ہونے والی ووٹنگ میں امریکہ نے روس کا ساتھ دیا تھا اور روس کی مذمت پر مبنی قرارداد کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا۔ کیا امریکہ روس کو چین سے دور کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے؟ یورپی اتحادیوں سے دوری اور روس کی جانب جھکاؤ، یہ اقدام امریکہ کی 80 سالہ پرانی خارجہ پالیسی سے علیحدگی اختیار کرنے جیسا ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ آیا یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی نئی حکمت عملی ہے یا نہیں۔
25 फरवरी को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने न्यूज वेबसाइट बैरेट बार्ड को बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर करना चाहते हैं। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में रूस हमेशा के लिए चीन का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में रूस को वही करना पड़ेगा जो चीन कहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये रूस के लिए अच्छा है। ये अमेरिका या यूरोप या दुनिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि आप अमेरिका के खिलाफ दो एटमी सुपर पावर्स के मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका चीन के आलमी तिजारती नेटवर्क को चैलेंज करेगा, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। चीन ने रूबियो के इन रिमार्क्स पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया था। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान लिन जियान ने कहा कि चीन और रूस के दरमियान फूट डालने की अमेरिका की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। चीन और रूस के पास तरक्की के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली है। याद रहे कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो जिस हिकमत अमली की बात कर रहे हैं वो साबिक अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने भी सोवियत दौर में इख्तियार की थी। निक्सन ने रूस को तन्हा करने के लिए चीन के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, और शायद अब ट्रंप रूस के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तेवार करके चीन को तन्हा करना चाहते हैं। मुबस्सरीन ने इसे रिवर्स निक्सन या रिवर्स किस्चर पॉलिसी करार दिया है। अपने कौमी सलामती के मुशीर हेनरी किस्चर के मशवरे पर सदर निक्सन ने सन 1972 में चीन के साथ एक मुआहदा किया था, जिसके नतीजे में इन दोनों कम्युनिस्ट ममालिक की अमेरिका के खिलाफ मुश्तरका जारहियत का खात्मा हुआ था। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल फॉरेन रिलेशंस का कहना है कि रूबियो की बात से पता चलता है कि व्हाइट हाउस और इसके कट्टर मुखालिफिन चीन को तन्हा करने और इसके बढ़ते हुए आलमी असर को कम करने के लिए रूस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मुंसलिक प्रोफेसर क्लाउस वली कहते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस चीन के लिए खाम माल की सप्लाई का मरकज बन जाए और अपने वसाइल और मादनियात चीन को सस्ते दामों बेचे, और इसके नतीजे में चीन को अमेरिका पर बढ़तरी मिलेगी। ताहम बरतानिया में कायम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की डॉक्टर डायना एलन का कहना है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि ट्रंप इस हिकमत अमली की मुकम्मल तौर पर हिमायत करेंगे। उनका कहना था कि ये ट्रंप का कोई गैर मामूली ख्याल नहीं है और वो ये सोच सकते हैं कि ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन दर हकीकत ये आइडिया मार्को रूबियो और दीगर रिवायती रिपब्लिकन शख्सियात की तरफ से आया है जो व्हाइट हाउस की इस टीम में शामिल नहीं है जो पॉलिसी बना रहे हैं। क्या रिवर्स कैंसर हिकमत अमली काम करेगी? रूस और चीन को अलग करने के लिए अमेरिका को बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ सकती है। सन 2022 में यूक्रेन पर हमले से चंद रोज कबल रूस और चीन ने न खत्म होने वाली दोस्ती के अज़म का इरादा किया था, और इसके बाद से इन दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इंतहाई तेजी आई है। चीन रूसी खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन ने सन 2024 में $62 अरब मालियत का रूसी खाम तेल खरीदा है, जबकि चीन की जानिब से सन 2021 में की जाने वाली रूसी खाम तेल की खरीदारी महज $20 अरब के लगभग थी। यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी ममालिक ने रूसी तेल की दरामद पर पाबंदियां आयद कर दी थी, जिसके बाद चीन को रूस से मजीद सस्ता तेल खरीदने का मौका मिला था। दूसरी तरफ चीन रूस की कंप्यूटर चिप्स जिसे हाई टेक आलात की जरूरत को पूरा करने में एक काबिल कदर शराकतदार बनकर उभरा है। अमेरिकन इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट और कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस जैसे अमरीकी थिंक टैंक्स की रिपोर्टों में कहा गया है कि रूस जो कंप्यूटर चिप्स दरामद करता है उनका एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है। ताहम शिंघाई एकेडमी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एरिया स्टडीज से मुंसलिक प्रोफेसर यांग चांग का कहना है कि रूस और अमेरिका के दरमियान
مکمل ہم آہنگی کا امکان ان دونوں ممالک کے درمیان پیچیدہ تاریخی عدم اعتماد اور نظریاتی اختلافات کی وجہ سے شاید ممکن نہ ہو۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ روس امریکی خارجہ پالیسی کا یک طرفہ اعلی کار بننے کے بجائے اسٹریٹجک خود مختاری برقرار رکھے گا۔ سویڈش انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے ڈاکٹر ہینڈرک واسمسٹر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں پوٹن شاید تھوڑی دیر کے لیے امریکی نقطہ نظر کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلیں گے، لیکن وہ کسی بھی امریکی پیشکش کے بدلے چین کے ساتھ اپنے تعلقات پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اور چین وسائل کے لحاظ سے فطری اتحادی ہیں، جبکہ روس اور امریکہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ تیل اور گیس کی تجارت کے معاملے میں امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہے۔ کیا ٹرمپ ذاتی وجوہات کی بنا پر روس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر ایلن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے روس اور پوٹن کی حمایت کرنے کی وجہ کوئی سفارتی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے، اور یہ ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کے دوران بھی ابھر کر سامنے آیا تھا۔ روس پر امریکہ کی صدارتی انتخاب کی مہم میں مداخلت کا الزام تھا، جبکہ امریکہ میں چند حلقوں نے اس ضمن میں ٹرمپ اور ان کی ٹیم پر روس کے ساتھ ملی بھگت کا الزام عائد کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی کے ساتھ حالیہ ملاقات میں ٹرمپ نے پوٹن کے بارے میں کہا کہ میں انہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، ہم روس کے بارے میں ایک جیسے پروپیگنڈے سے گزرے ہیں۔ ڈاکٹر ایلن کے مطابق ٹرمپ اپنے آپ کو پوٹن جیسی صورتحال سے دوچار تصور کرتے ہیں، یعنی انتقامی جذبے سے بھرپور۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر ولی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان اچھے تعلقات ہیں اور صدر ٹرمپ کے روس کو لے کر تجربات اچھے رہے ہیں۔